اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو عاجز اور خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے۔ اس سے عوام کو بھی باور کرایا جا سکتا ہے کہ آپ رسول نہیں بلکہ سخن ساز ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور طے کیا کہ آپ سے بلا تعین کوئی بھی نشانی طلب کی جائے تاکہ لوگوں پر آپ کی بے بسی واضح ہو جائے، وہ آپ پر ایمان نہ لائیں۔ چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا، آخر کوئی نشانی بھی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دیں۔ چنانچہ اللہ نے یہ نشانی دکھلائی کہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو، قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پر طویل دورانیہ تک دیکھی، چنانچہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور بھون چکا رہ گئے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ کہنے لگے، یہ ابو قباشہ کے بیٹے کا جادو ہے، ہم پر محمد نے جادو کر دیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا، اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر نہیں کر سکتا، مسافروں کا انتظار کرو۔ مسافر آئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن قریش اپنے کفر پر مصر رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی، اور غالباً شق القمر کا یہ واقعہ اس سے بھی بڑے اور اہم واقعہ اسراء اور معراج کی تمہید تھا، کیونکہ یہ کھلی آنکھوں چاند کو پھٹا دیکھ لینے سے اسراء و معراج کا امکان بھی عام ذہن کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اللہ عالم۔ اسراء اور معراج۔ اسراء سے مراد راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ اسراء کا ذکر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک ذکر ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کے ما سوا ہے۔ اسراء اور معراج کے وقت میں بھی اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے جس سال آپ کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، ایک قول یہ ہے سن 5 نبوی میں، ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب سن 10 نبوت میں، ایک قول یہ ہے 17 رمضان سن 12 نبوت میں، ایک قول یہ ہے محرم میں، اور ایک قول ہے 17 ربیع الاول سن 13 نبوی میں۔ واقعات کی تفصیل کے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ یہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف آئے جس پر سوار ہونا تھا۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے گئے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھا گیا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا اور تیسرا شہد کا۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی، اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا
اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھے تو مسکرائے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں، حضرت یحییٰ بن زکریہ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا، آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے، ان سے کہا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے رو رہا ہوں، ایک جوان میرے بعد محبوس کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے۔ الحمدللہ، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے اور پھل بڑے بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا، اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلال کے حضور لے جایا گیا اور آپ کے پاس اتنے قریب ہوئے کہ دونوں کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کے امت پر دن رات میں 50 نمازوں کی فرض کی۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے، ان سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے جبرائیل کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں، چنانچہ آپ واپس ہوئے۔ اللہ نے پھر 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر پوچھا، آپ نے بتلایا، انہوں نے پھر تخفیف کا سوال کیا۔ یوں حضرت موسیٰ اور اللہ جل جلال کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دیں۔ اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر واپس جا کر تخفیف کا سوال کیا، مشورہ دیا اور کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنی اسرائیل کو بلایا، لیکن وہ ادا کرنے سے قاصر رہے، اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا، اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں، میرے نزدیک بات نہیں بدلی جاتی۔ پھر اسی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھلائیں، تو قوم کی تکذیب اور اذیت و ضرر رسانی میں شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب کا اور انکار کیا۔ اب انہوں نے ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر کے پاس دوڑے، انہوں نے خبر دی، انہوں نے کہا اگر یہ بات آپ نے کہی ہے تو سچ کہی ہے۔ لوگوں نے کہا، اچھا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح شام جو خبر آتی ہے
میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ پھر کفار نے آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں۔ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا نہیں تھا، نہ اس رات کی نشانیاں ضبط کی تھیں، لیکن اللہ نے اسے آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتلائی اور آپ کی کوئی تردید نہ کر سکا، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیا۔ انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دی، اور جیسا آپ نے بتلایا ویسے ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی پر اصرار کیا۔ اس رات کی صبح جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت، اس کے اوقات سکھلائے۔ اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو تحفہ اللہ نے ہمیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، 5 نمازیں، تو ہمیں بھی اس تحفے کو بہت اپنے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ اپنی نمازوں کو اللہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔